ہمارے ملک میں تو یقیناً اس پورے فیز میں جو ایک جنگ کی کیفیت رہی پاکستان اور بھارت کے درمیان، پاکستان نے سکھ کمیونٹی کے لیے کافی ریلیف کی گنجائش پیدا کی تھی، لیکن اب بھارت کی طرف سے جو سکھوں کے مقدس مقام ہیں ان تک رسائی بند کرنے کا جو قدم اٹھایا گیا ہے، کتنا منفی اثر اس کا پڑے گا سکھ کمیونٹی کے اوپر؟ کیونکہ جو کرتارپور کوریڈور ہے اس کو پاکستان نے بند کرنے کی کوشش نہیں کی کسی بھی فیز میں، لیکن اب بھارت کی طرف سے جو یک طرفہ بندش ہے اس سے کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ سکھوں کی دل شکنی ہوگی؟ دیکھیے، میں خود ننکانہ صاحب میری کنسٹیچوئنسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بابا گرو نانک کی وہاں پہ جنم استھان ہے اور ہر سال سکھ آتے ہیں وہاں پہ. پھر اپنا بیساکھی کا ابھی ہمارا ان کا تہوار ہوا جس میں کہ تقریباً 10,000 سکھ مختلف ممالک سے آئے، لیکن انڈیا سے 7,000 سکھ آئے. ہم نے کسی کا ویزا ریفیوز نہیں کیا. یہ انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی اب انڈیا کی ہی ان مکاریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں، انڈیا نے ہمیں تو فوری وہ ہمارے اوپر ایک ٹیررزم کا الزام لگے، لیکن انڈیا itself is coming across as ابویش جو ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہی ہے. پاکستان اور مختلف ممالک کی سرزمین کو استعمال کر کے جو بلوچستان میں وہاں اس کے تانے بانے رو کے ساتھ ملتے تھے، لیکن پاکستان نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا. کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے کہ دونوں نیوکلیر ممالک کے اندر اور اس کے اندر جنگ ہو اور بدامنی پیدا ہو اور امن ختم ہو. کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ پیس کی امن کی خواہش کی ہے، نہ صرف دونوں ممالک میں بلکہ اس خطے میں بھی. لیکن بھارت کے اندر جس قسم کے ظلم اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مائنورٹیز کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، وہ تو اپنے ملک کے دہشت گردی کرتے ہیں، اپنے ملک کے جو مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، اب وہ دور نہیں کہ یہ چیزیں چھپی رہیں گی. تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں بھی انہوں نے سکھوں کے اوپر مظالم ڈھائے اور ان کو، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی انہوں نے کوشش کی، یورپ میں بھی انہوں نے کوشش کی. تو ان چیزوں کا بڑا منفی ری ایکشن آلریڈی کر چکا ہے انڈیا. تو انڈیا کی جو ایک اپنا وہ پورٹریٹ کرتا ہے کہ وہ بہت بڑی ایک جمہوریت ہے، بہت برائٹ ہے اس کا فیوچر، وہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آئی. مودی کا جو انڈیا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. مودی کا انڈیا، مودی کی جو سوچ ہے وہ RSS کے اوپر بیسڈ ہے، اور یہ وہی سوچ ہے جو کہ جو جرمنی میں ایک زمانے میں ہٹلر کی سوچ تھی، وہی صحیح چیز نکلتی ہے، وہی آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ اس وقت جب کہ پاکستان کو ایک پوری انٹرنیشنلی بھی پذیرائی مل رہی ہے، پاکستان کے موقف کو سمجھا بھی جا رہا ہے، پاکستان کے نیریٹو کو بھی سمجھا جا رہا ہے، اور انڈیا کا نیریٹو اس وقت کوئی نہیں اس طرح سے بائی کر رہا جیسے کہ پہلے انڈیا کو ایک زون تھا کہ تمام لوگ اس کی اکانومی کی وجہ سے یا اس کا رچ اس کی ہونے کی وجہ سے شاید تمام ملک اسی کے نیریٹو کو بائی کریں گے. آج ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ جو اس کے ریزلٹس نکلے اس کو اب ہم نے آگے لے کے نکلنا. نہ صرف یہ کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ سکھوں کے اوپر کس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں، ابھی انہوں نے فوری طور پہ ایسے سٹیپس لے لیے کہ ایک سکھوں کے لیے بہت اہم جو چیز ہے اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے ایسا سٹیپ نہیں لیا. اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آبی جارحیت کی ہے اور انڈس واٹرز ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ختم کرنے کی بات کی ہے. اور تیسرا ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، جس طریقے سے اوپن پرزن کشمیر کو بنایا ہوا ہے، یا وہ بھی اب لوگوں کے سامنے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کھل کے آئے گا. کیونکہ ان کے اندر یونائٹڈ نیشنز کے کوئی آبزرورز نہیں الاؤڈ، جبکہ کشمیر میں یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز بھی الاؤڈ ہیں. اور ہمارے ملک کے ہر جگہ پہ ہم الاؤ کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ہر شہری کو وہی تحفظ اور وہی عزت دیتے ہیں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا. اور انڈیا کے اندر لیکن بہت بڑے ابسطات ہو چکے، اور یہ مودی کا میں سمجھتی ہوں کہ ڈاؤن فال بھی اب شروع ہو گیا، کیونکہ مودی کی ایک نفرت اور ایک زوم کا جو مکسچر بنا تھا
وہ ہی آج وہ دیکھ رہا ہے، اور ان کی انپاپولیرٹی اپنے ملک میں ہو رہی ہے. انڈیا کے اندر بھی جو لوگ سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں، جو ان کی انٹیلیجنشیا ہے، جو اس قسم کی سوچ میں نہیں بلیو کرتے، وہ بھی مودی کے اوپر اس وقت تنقید کر رہے ہیں، اور ان کے جو باقی لوگ جو ان کی ٹیم کے ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ مودی نے بلا جواز بلا وجہ، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن جاری ہے. تو کیسے آپ نے 5 منٹ کے بعد ایک دوسرے ملک کے اوپر آپ نے الزام ٹھہرا دیا؟ تو ان کا لیکن یہ ان کو بیک فائر کیا ہے. اور الحمدللہ ہماری سرحدی سالمیت کی جس طریقے سے حفاظت ہماری افواج نے کی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات بن گئی. بہت بہت